حضرت علی کربلا وجہ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے ذکر الہی بھول جانے کا خدشہ نہ ہوتا، اگر مجھے ذکر الہی بھول جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا قرب محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنے کے علاوہ اور کسی طریقے سے حاصل نہ کرتا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا محمد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص آپ پر 10 مرتبہ درود بھیجے اس کے لیے میرے غضب سے امان واجب ہو گئی۔ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اس پر اللہ کے غضب سے امان واجب ہو گئی، یعنی فرض ہو گئی۔ اور حضرت مولا علی مشکل کشا کا اسی میں جو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود اس کی شرح کر دی کہ اگر مجھے اللہ کا ذکر بھول جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کا قرب سوا درود پاک کے اور کسی اور طریقے سے حاصل نہ کرتا۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہمارا جو ایک ایک بال ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے غضب سے بچنے کا ہم کو طریقہ مل چکا ہے، وہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو 10 مرتبہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب 10 مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہم پہ 100 مرتبہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور جب ہم پر 100 مرتبہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کو اللہ کے غضب سے امان مل جائے گی، اللہ کی رحمت کے سزاوار ہو جائیں گے، حقدار ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ایک حدیث پیش خدمت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے اس فرمان باری تعالیٰ میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ پوشیدہ علم سے متعلق بات ہے، اگر تم لوگ مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کرتے تو میں تمہیں کچھ نہ بتاتا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے جواب میں آمین کہتے ہیں، اور جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت نہ کرے، اور اللہ اور اس کے فرشتے ان کے جواب میں فرماتے ہیں آمین۔ اس کو طبرانی وغیرہ نے انس بن الحسین بن علی رضی اللہ عنہم سے روایت کیا۔ اس قسم کی احادیث ہم نے پہلے بھی تلاوت کی ہیں، جس میں ہم نے جو یہ دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ان کا ذکر مبارک کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو اس کے لیے بڑی تنبیہ احادیث مبارک میں موجود ہے۔ جو ہے دنیا کی ان چیزوں میں گم ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور درود پاک کی طرف توجہ نہیں دیتے، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارے خیال دنیا میں ہر وقت مبتلا ہیں، ہر وقت ہم اسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ سورۃ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، دنیا نے تم کو غافل کر دیا، دنیا کے حرص نے تجھے غافل کر دیا، دنیا کے کاموں میں تم مصروف رہے، حتی زرتم المقابر، اور اتنا مصروف رہے کہ تم نے جا کے قبریں دیکھیں۔ تو دنیا کو اتنا مسلط کرو جتنا اس کا حق ہے، اور آخرت کو اپنے اوپر اتنا مسلط کرو جتنا اس کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ کنواں کھود کر اندر جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ تو کہتا ہے جو تم زندگی میں رزق کما رہے ہو وہ بھی عبادت ہے، جو تمہارا دنیا میں کام کاج ہے وہ بھی عبادت ہے، صرف اس میں یہ ہے کہ اپنا دھیان، اپنا دل، اپنا ذہن، اپنی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ کر دو۔ تو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں اتنے غافل رہے کہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے اور دنیا کا ذکر کرتے رہے، اور جب تم نے قبریں دیکھ لیں کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، یہ بات پھر کہی جا رہی ہے کہ ان قریب تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ایسا نہیں ہے، کاش تم یقینی طور پر جانتے اور تم کو علم الیقین حاصل ہوتا کہ تم اس دنیا میں مبتلا ہو کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہو، درود پاک سے غافل ہو گئے ہو، قرآن پاک کی تلاوت سے اور نماز سے غافل ہو گئے ہو، اور تم یقینی طور پر جانتے کہ لترون الجحیم، اور پھر تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور تم اپنی آنکھوں سے یقینی طور پر دوزخ کو دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور جس دنیا کے پیچھے تم نے قبریں دیکھیں اور جس دنیا کی نعمتوں سے تم بہت لطف اندوز ہوئے اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے تو پھر تم سے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کا حساب ہوگا تم سے ایک ایک نعمت کا۔ اور پھر مومنین جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں، دن میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا قلب اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو ان کا رزق تو بغیر حساب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ رزق میں حساب کتاب نہیں لے گا، ان کا رزق بغیر حساب اس لیے ہے کہ ان کا دل، ان کا دماغ
ان کی روح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گم ہے، درود پاک میں گم ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں گم ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ہر وقت پاک صاف ستھرے نہیں ہوتے، ہر وقت درود پاک نہیں پڑھا جا سکتا کہ ہم ہر وقت باوضو پاک صاف نہیں ہوتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جو اصول ہم کو دیے گئے ہیں کہ باوضو ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، اس کے ادب و احترام کے جو تقاضے ہیں وہ ہم کو پورے کرنے ہوتے ہیں۔ درود پاک کا بھی ایک ادب احترام ہے جو ہم کو پورا کرنا ہوتا ہے، نماز کے جو شرائط ہیں وہ ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دل میں جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، وہ ہم وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، وہ ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، اٹھتے کر سکتے ہیں، بیٹھتے کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں اپنے دل میں۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہونا چاہیے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں سے آسان اور افضل سے افضل ترین رستہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت کے سزاوار، رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں، وہ درود پاک کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ ویل بھی ہے، اس میں بھی آپ ملاحظہ کریں کہ اللہ تعالیٰ دولت پرستی، دولت کی پوجا اور دولت کے پیچھے بھاگنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ یعنی اس چیز کو محنت کرو، جدوجہد کرو، پیسوں کو کماؤ، لیکن اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں مسلط نہیں کرو۔ الذی جمع مالا وعددا، تو بڑی تباہی ان کے لیے ہے جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے 1 کروڑ جمع کر لیا، کل ہم 2 کروڑ جمع کریں گے، تو اس دنیا میں تو وہ بڑے عیش و آرام میں ہیں، وہ مال کو گن رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ جو زندگی کا مقصد ہے، یہ زندگی کا مقصد آخرت کی تباہی ہے، آخرت کی بربادی ہے۔ اور تم سے جس طرح تم پیسوں کو گن رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے ایک ایک پیسے کا حساب لے گا۔ اور اگر تم اللہ کے رستے پہ آ جاؤ، اللہ کے ذکر کے رستے پہ آ جاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کے رستے پہ آ جاؤ، درود پاک پر محنت پر آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خود کو تم فارغ کر لو، تو اللہ تعالیٰ تم کو دنیا سے جو ہے خیالات سے فارغ کر دے گا۔ تم رزق کے لیے جدوجہد کرو گے، تم رزق کے لیے محنت کرو گے، ہر چیز کرو گے، لیکن اس چیز کو یہاں پہ اور یہاں پہ نہیں بٹھانا ہے۔ اس چیز پر محنت کرنی ہے، رزق حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم رزق حاصل کریں، اچھا کھانا کھائیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھی اچھی گاڑیوں کا استعمال کریں، لیکن ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔